السلام علیکم، میں ہوں اکرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت انتہائی اہم ترین وقت ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیا گیا جو الٹیمیٹم ہے اس میں چند ہی گھنٹے باقی ہیں۔ اس چند گھنٹوں میں اب کیا ہو سکتا ہے، کیا اپڈیٹ ہے، فیضان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ فیضان صاحب، اس وقت کیا کوئی سفارتکاری ممکن ہے ان چند گھنٹوں میں؟ اچھا، سفارتکاری تو ساری اتنی تیز کی ہوئی ہے نا، پاکستان نے بھی، ترکیہ نے بھی اور مصر نے بھی، دیگر کنٹریز بھی ظاہر ہے کہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا نا، پہلے تو 6 مرتبہ اکرام صاحب اگر ٹوٹل ہم کاؤنٹ کریں نا تو 6 مرتبہ اس نے اس طرح کی ڈیڈ لائن الٹیمیٹم ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیا جا چکا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ کچھ زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے، جس طرح کی اس کی جانب سے پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں ٹروتھ سوشل کے اوپر۔ ایون کہ ایک رپورٹر نے اس سے پوچھ بھی لیا کہ جناب آپ کی جو وارننگس ہیں، جو ڈیڈ لائنس ہیں، ان کو کیوں سنجیدہ لیں؟ آپ نے تو 5-6 مرتبہ اس طرح سے تاریخیں بھی چینج کی ہیں، آگے پیچھے آپ کرتے رہتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، یہ فائنل وارننگ ہے۔ اب یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا نا، تو پھر جو میڈیٹرز ہیں جو اس طرح ریلیکس بھی ہو جاتے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ پھر پریشر ٹیکٹک ہے، آگے کر دے گا، لیکن اب میڈیٹرز کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ فائنل وارننگ ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تو پاکستان ہو، ایجپٹ ہو، ترکیہ ہو، بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں ثالثی کی۔ جے ڈی وینس نے بھی کنفرم کیا، ہنگری کے اندر موجود ہے، تو وہاں پر اس نے کنفرم کیا کہ جی، اور اس نے اس امید کا اظہار کیا کہ میڈیٹرز بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس نے امید ظاہر کی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو 15 نکاتی ڈونلڈ ٹرمپ کا پرپوزل ہے نا، 10 نکاتی ایران کا پرپوزل ہے، اور جو 45 روز کا ہے وہ پاکستان کا پرپوزل ہے۔ پاکستان نے 45 روز کے لیے جنگ بندی کرنے کا کہا نا، امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی، اور ایک پرپوزل بھجوایا، تو اس کا جواب ایران کی جانب سے دیا گیا ہے پاکستان کو خبروں کی صورت میں۔ وہ جو 10 کے 10 نکات ہیں ایران کے، وہ تو سامنے نہیں آئے، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو 1-2 نکات سامنے آئے ہیں نا، کہ جناب سینکشنز ہٹا دو اور کمپنسیشن دے دو، اس طرح کے مطالبات ہیں ایران کے۔ اور باقی آپ کو معلوم ہے کہ جو امریکہ کے اڈے ہیں ان کو لے کر، پھر سیکورٹی گارنٹیز کو لے کر، پھر میزائل پروگرام، جو ڈرون پروگرام ہے، پھر جو نیوکلیئر پروگرام ہے، وہ سویلین پرپزز کے لیے ایران جاری رکھے گا، تو ہیوج ڈیفرنس ہے۔ تو سفارتکاری میرا نہیں خیال کہ کامیاب ہوگی۔ ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی لائن ضرور لے سکتا ہے کہ جی سفارتکاری کامیاب ہو رہی ہے، ایران میری منتیں کر رہا ہے، پاکستان بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے میں اس ڈیڈ لائن کو تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں۔ فیضان صاحب، اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے حملے کی طرف جاتا ہے، جس کی ابھی توقع بھی کی جا رہی ہے، تو بڑا حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیسا بڑا حملہ ہوگا، اور اس میں کیا کوئی جو ایٹمی بم ہے وہ بھی چلایا جا سکتا ہے امریکہ کی جانب سے؟ اچھا، یہ بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی، گارڈین نے بھی ایون یہ رپورٹ کیا، چلو ہمارے ولاگرز تو آپ کو پتہ ہے نا لگے رہتے ہیں، پھر نیشنل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، لیکن گارڈین نے بھی اس طرح کی بات کی ہے، لیکن اس طرح کی بات نہیں کی کہ جناب امریکہ جوہری حملہ کر رہا ہے یا امریکہ کی ٹیبل کے اوپر تمام آپشنز ہیں تو یہ جوہری حملے والا آپشن بھی ہے نہیں۔ گارڈین نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بینگ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس یہ اتھارٹی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ریڈ بٹن دبا سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کانگریس کی اپروول وغیرہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور جس طرح کی اس کی ذہنی حالت ہے، گارڈین کی جانب سے یہ لکھا گیا کہ جس طرح کی اس کی ذہنی حالت ہے، جس طرح سے گالم گلوچ کر رہا ہے، جس طرح کے پیغامات جاری کر رہا ہے کہ آج رات میں ایک سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا، ایک تہذیب کو ختم کر دوں گا، تو پھر گارڈین نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ یہ بندہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ ریڈ بٹن، تو وہ یہ ریڈ بٹن دبا بھی سکتا ہے۔ اب یہ اس طرح کی رپورٹس جو سامنے آئی ہیں نا، تو وائٹ ہاؤس سے ظاہر ہے کہ سوالات پوچھنے سٹارٹ کر دیے صحافیوں نے کہ کیا آپ خود کہتی ہیں، کیرولائن کہتی ہے نا کہ جی تمام آپشنز ٹیبل کے اوپر ہیں، دیکھیں گے کون سا آپشن چوز کرنا ہے۔ تو یہ آپشن صحافیوں نے پوچھا کہ یہ بھی ہے آپشن جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، جوہری حملے والا؟ تو وائٹ ہاؤس نے سر کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں، یہ آپشن ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر نہیں ہے۔ یہ جو جوہری حملے والا آپشن ہے، یہ امریکہ کی ترجمان کہہ رہی ہے کہ امریکہ کی ٹیبل کے اوپر نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور پارٹی بھی ہے، اور اس سے نہ کوئی یہ سوال پوچھنے والا ہے، نہ وہ کسی کو جواب دے ہے، ایون کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس کے کندھے پر رکھ کر اس طرح کا حملہ امریکہ کی جانب سے کر دیا جائے۔ بہرحال وائٹ ہاؤس نے تو ڈینائی کر دیا، جوہری آپشن وائٹ ہاؤس کی ٹیبل کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں، دیگر آپشنز ہیں وائٹ ہاؤس کی ٹیبل کے اوپر بڑے حملوں کو لے کر، لیکن یہ جوہری آپشن نہیں ہے۔ فیضان صاحب، بڑے حملے پھر کیا ہوں گے؟ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جے ڈی وینس نے یہ ہنٹ دیا،
اور جے ڈی وینس نے بتا دیا. ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے نا کہ جی نیوکلیئر پاور پلانٹس کو اڑا دوں گا, میں بریجز کو اڑا دوں گا, میں ایران کے اندر سویلائزیشن کو تباہ کر دوں گا. اب جو ریلوے کے بریجز ہیں ان کو بھی انہوں نے اڑانا سٹارٹ کر دیا اسرائیل اور امریکہ نے. لیکن جے ڈی وینس نے جو ایک موٹی بات کی ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. جے ڈی وینس نے کہا کہ حملے ایسے ہوں گے کہ ایران جس طرح سے اکنامک کاسٹ ہو رہی ہے نا ایران کے ہابنائے ہرمز کو بند کرنے کی وجہ سے, امریکہ کو بھی, امریکہ کی اتحادیوں کو بھی اور پوری دنیا کو جو اکنامک کرائسس ہیں اس میں ایران کی جانب سے دھکیل دیا گیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جے ڈی وینس نے کہا کہ ایسے حملے ہوں گے کہ ایران کو اکنامک کاسٹ جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی, یعنی کہ ایران کی اکانومی کو ڈیمیج کیا جائے گا امریکہ کی جانب سے. تو یہ اس طرح کے حملے ہوں گے جے ڈی وینس کے مطابق. تو یہ اگر اکنامک کاسٹ والے حملے ہیں تو پھر خارگ آئلینڈ ہو سکتا ہے. بہرحال جے ڈی وینس نے ہنٹ تو دے دیا کہ جی اکنامک کاسٹ ہوگی, نیوکلیئر آپشن امریکہ کی ٹیبل کے اوپر نہیں ہے, اسرائیل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی ٹیبل کے اوپر ہے یا نہیں, لیکن امریکہ کی ٹیبل کے اوپر یہ ایک تو خارگ آئلینڈ کے اوپر حملہ, پھر جو انرجی ہے اس کے اوپر حملہ. خارگ آئلینڈ تو ریڑھ کی ہڈی ہے نا ایران کی اکانومی کی, تو اس کو بھی امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ مجھے تو ایران کا آئل چاہیے, تو یہ خارگ آئلینڈ کو بھی ٹارگٹ نہیں کر سکتا. پھر ایران کی ریٹیلیشن کا بھی خطرہ اور خدشہ ہے, لیکن ہوں گے لمیٹڈ آپشنز ہیں ایران کے اوپر امریکہ کے حملے کو لے کر. فیضان صاحب, اس حملے کے حوالے سے ایران کا کوئی رد عمل سامنے آیا یا ایران کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ اچھا, ایران کا ابھی تک تو وہی رد عمل ہے کہ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے 15 نکات کو بھی مسترد کر دیا, اپنے 10 نکات ایران کی جانب سے دے دیے گئے. جو وارننگز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی جا رہی ہیں تو اس کا جواب میزائلوں کے اوپر لکھ لکھ کر ایران کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے. یہ جو گالم گلوچ وغیرہ کر رہا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ, تو اس کا جواب ایران کی جانب سے دیا جا رہا ہے. پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی مذہبی جنگ کی باتیں کر رہا ہے تو اس کا جواب ایران کی جانب سے جیسے کو تیسا جواب دیا جا رہا ہے. کوئی کسی قسم کا پریشر, ایران کسی قسم کا پریشر نہیں لے رہا. جتنی بڑی وارننگ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آ رہی ہے تو اتنا بڑا جواب ایران کی جانب سے سامنے آ رہا ہے. اور جو یہ کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ایرانی تو سر وہ نیوکلیئر پاور پلانٹس کے باہر بیٹھ کر وہ نیشنل جو سانگز وغیرہ ہیں وہ ان کی جانب سے گائے بجائے جا رہے ہیں, اور پوری دنیا کو ایران کی تہذیب کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے. پوری دنیا کو ایرانیوں کی بہادری نظر آ رہی ہے, اور ایران پوری دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ ایران کو اس طرح سے انٹیمیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس طرح سے ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا. بڑی پرانی تہذیب ہے ایران کی جو تہذیب ہے, اور اس کو یوں ایک رات کے اندر میں مٹا دوں گا, میں اڑا دوں گا, میں جلا دوں گا, اس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں. تو ایران کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا کہ جس طرح کا ایکشن ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوگا اس الٹیمیٹم کے ختم ہونے کے بعد, تو بالکل ویسا جو ریئیکشن ہے وہ ایران کا ہوگا ریجنل کنٹریز کو لے کر. تو یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ امریکہ ہی ہیں, امریکہ کے اڈے جو ہوسٹ کرتے ہیں, اور جو عرب کنٹریز ہیں وہ امریکہ ہی ہیں. ان کی فضائیں امریکہ کی فضائیں ہیں, ان کی ٹیریٹری امریکہ کی ٹیریٹری, ان کی پالیسی امریکہ کی پالیسی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کی جانب سے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا, اور یہ ایران کا درست ریئیکشن ہوگا. فیضان صاحب, جیسا کہ ابھی سعودی عرب کے اوپر ایران کا حملہ ہوا اور اس کے اوپر پورے عرب ممالک, مسلمان ممالک نے سخت رد عمل دیا ہے, تو اب کیا ایران کی جانب سے ایسا اگر حملہ کیا جاتا ہے ان عرب کنٹریز کے اوپر, تو کیا عرب کنٹریز مسلم ممالک جو ہیں وہ اس جنگ میں کود پڑیں گے؟ اچھا, یہ آج میں بھی دیکھ رہا تھا سعودی عربیہ کے اوپر حملے کو لے کر کیا ہمارے مولوی حضرات, کیا ہمارے علماء, کیا ایون کہ کور کمانڈر کانفرنس سے بھی جس طرح کا اعلامیہ سامنے آیا, تو پاکستان کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے, تشویش کا اظہار کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اس طرح کے حملے کر کے ایران جو ہے وہ میڈیشن کی کوششوں کے اندر بھی خلل ڈال رہا ہے. تو بہت زیادہ آوازیں سعودی عربیہ کے اوپر ایران کے حملے رپورٹ ہوئے ہیں. ایون کہ سعودی عربیہ کے اندر اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں نا, تو بہت بڑا جو برج ہے وہ بھی سعودی عربیہ کے اندر بند ہے, کیونکہ ایران کے حملے کا خطرہ منڈلا رہا ہے. سعودی عربیہ اور دیگر عرب کنٹریز کے اندر جو اس طرح کے کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے نا, تو اس پر ایران کے حملے کا خطرہ منڈلا رہا ہے, کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے اندر اس طرح کے حملے کر رہے ہیں. جو ریلوے سٹیشنز ہیں, ریلوے ٹریکس ہیں, ریلوے بریجز ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو کسی بھی لمحے ایران کی جانب سے اس سے بھی بڑے حملے ظاہر ہے کہ عرب کنٹریز کے اندر کیے جا سکتے ہیں. اور اگر امریکہ اس طرف گیا
ان حملوں کی طرف گیا تو پھر تو بہت بڑے بڑے حملے ایران کی جانب سے بتا دیا گیا کہ عرب کنٹریز کے اندر کیے جائیں گے. تو اب اس عرب صورت کنٹریز کیا کریں گے؟ یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ عرب کنٹریز کیا کریں گے, کیا عرب کنٹریز اس جنگ کے اندر ڈائریکٹ ہو جائیں گے, میں آپ کو بتا دوں کہ پر تو بہت تول رہے ہیں. اور ایون کہ اب سے کچھ دیر قبل اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا سر وہی اجلاس ہوا جس پر ہم گزشتہ ہفتے بھی بات کر رہے تھے. بحرین کی قرارداد ہے, اور بحرین نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر یہ قرارداد جمع کروائی تھی کہ جی فریڈم آف نیویگیشن کے جو کشتیاں وغیرہ ہیں, جو شپس وغیرہ ہیں, یہ جو راستہ ہے, اس پر کوئی روک ٹوک, کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ آبنائے ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے جس طرح سے اسٹریٹس ہوتی ہیں, یہ آبنائے سب کے لیے کھلی ہونی چاہیے. یہ کوئی وہ جو مصر والی ہے یا پھر جو پیناما کنال ہے, یہ وہ نہیں ہے, مین میڈ نہیں ہے, یہ قدرتی ہے. تو اس پر فریڈم آف نیویگیشن ہونا چاہیے, اور ہمیں تمام اختیارات دیے جائیں انکلوڈنگ یوز آف فورس, کہ ہم یہ جو آبنائے ہے اس کو کھلوائیں ایران سے. اب ان کا موڈ یہ تھا کہ جناب یہاں سے پرچی مل جائے گی اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے, اور تمام عرب کنٹریز جو ہیں وہ ایک مینڈیٹ لے کر اس جنگ کے اندر کود پڑیں گے ایران کے خلاف, یا ایٹ لیسٹ ایران کو پریشرائز کریں گے کہ دیکھ لے بھائی, ہمیں اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے ٹکٹ دے دیا, اب تیری خیر نہیں ہے. لیکن وہ سر اس اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر اس قرارداد کو نہ صرف چائنا بلکہ رشیا نے بھی سر ویٹو کر دیا. اس قرارداد کو بحرین کی جانب سے, یو اے ای کی جانب سے, دیگر جو اس قرارداد کے اندر جو کنٹریز ہیں ان کی جانب سے بڑے مذمتی بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل آج ناکام ہو گئی فریڈم آف نیویگیشن کو لے کر. جس طرح کی بہترین قرارداد تھی تو اس کو ویٹو کر دیا گیا. رشیا اور چائنا نے ویٹو کر کے سر بہت بڑا پیغام دیا امریکہ کو بھی, عرب کنٹریز کو بھی. حالانکہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, عرب کنٹریز کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن یہاں پر انہوں نے اپنا ٹلٹ دکھا دیا رشیا اور چائنا نے, کہ ان کا ٹلٹ واضح طور پر ایران کی طرف ہے. اور رشیا اور چائنا کی جانب سے موقف سامنے آیا کہ یہ جو آبنائے ہرمز والا معاملہ ہے نا, یہ جو اکنامک کرائسس والا معاملہ ہے, تو اس کو استعمال کر کے جنگ بندی کا بہت اچھا موقع ہے. اگر یہ معاملہ نہ ہونا تو پھر تو یہ جنگ بند کیا بہت بڑی ہو جائے گی. تو رشیا اور چائنا کی جانب سے میرا خیال ہے کہ بالکل درست ان کی جانب سے ویٹو کیا گیا اس قرارداد کو. فیضان صاحب, رشیا اور چائنا نے تو بہت بڑا پیغام دے دیا اس قرارداد کے ذریعے. اچھا, رشیا اور چائنا کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی عرب کنٹریز کیا کریں گے, چلیں یہ تو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر تو رشیا اور چائنا نے روک لیا نا اس قرارداد کو. لیکن اگر ایران عرب کنٹریز کے اوپر, آج تو بہت کم حملے ہوئے نا, اگر امریکہ ایران کے اوپر حملے کرے گا بڑے بڑے, تو پھر تو بہت بڑے بڑے حملے ہوں گے. ایون کہ بلڈنگز جو ابھی تک جن کو ٹچ بھی نہیں کیا گیا ایران کی جانب سے, تو اس پر بھی حملے ہو سکتے ہیں ایران کے. عرب برج خلیفہ پہ بھی ہوگا پھر حملہ. یہ تو آپ جناب, یہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں کر رہے بھائی, ہم صرف تمہیں خبردار کر رہے ہیں, ہم تمہارے اڈوں کو, تمہارے ایئر سپیس, تمہاری جو ٹیریٹری دینے والا معاملہ ہے نا, اس پر ہمیں اعتراض ہے, ہم تو حملے کر ہی نہیں رہے. ورنہ بڑے سافٹ ہمارے میزائلوں کے لیے, تگڑے میزائلوں کے لیے بڑے سافٹ ٹارگٹس ہیں عرب کنٹریز کے اندر, تو ادھر تک تو ایران گیا ہی نہیں. اگر امریکہ اس طرف جاتا ہے اور ایران اس طرف جاتا ہے, تو کیا عرب اسلامک کنٹریز جو ہیں جس طرح کی مذمتیں کر رہے تھے آج, ابھی تو چھوٹے موٹے حملے ہوئے ہیں, تو کیا یہ ایران کے خلاف جنگ میں اتر جائیں گے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نہیں خیال. یہ جو پاکستان کی جانب سے آج بھی بہت زیادہ مذمتی بیانات سامنے آ رہے تھے نا, ایون یہ کور کمانڈر کانفرنس سے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا, مذمتی اعلامیہ, تو اسی پاکستان نے یہ جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر جو قرارداد تھی نا, تو پاکستان نے ابسٹین کیا ہے. پاکستان نے سر اس قرارداد کے حق میں 11 ممالک نے ووٹ دیا ہے. 2 کنٹریز رشیا اور چائنا نے ویٹو کیا ہے, اور پاکستان نے ابسٹین کیا ہے. ایک اور کنٹری بھی ہے میرا خیال ہے کولمبیا, پاکستان اور کولمبیا نے ابسٹین کیا. اب پاکستان نے اس ٹینشن کے وقت میں ابسٹین کیا اس قرارداد کو, جو کہ عرب کنٹریز کی قرارداد تھی نا, بحرین کی, سعودی عربیہ, متحدہ عرب امارات وغیرہ, تو پاکستان کی جانب سے ابسٹین کیا گیا. تو پاکستان نے نیوٹریلٹی یہاں پر بھی نہیں چھوڑی. ہاں ظاہر ہے کہ جس طرح کے حملے ہوئے ہیں سعودی عربیہ کے اوپر اور جس طرح کا معاہدہ پاکستان کا ہے, تو پھر وہ سفارتی انداز یہی ہے کہ آپ مذمت بھی کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی پاکستان ابھی تک نیوٹریلٹی, اور وہ جو پلیٹ فارم ہے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا, تو وہاں پر بھی پاکستان جو ہے وہ نیوٹرل نظر آیا, اور بینگ میڈییٹر یہی ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کو ابسٹین کرنا چاہیے تھا نا. ورنہ
اگر پاکستان ایک سائڈ پر ہو جائے تو پھر وہ میڈیشن کیسی؟ فیضان صاحب، آپ جیسے میزائلوں کی بات کر رہے تھے، سافٹ نشانہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ میزائل جو ہے وہ کوریا سے مدد مل رہی ہے، کیا کچھ اس میں صداقت ہے؟ اچھا، یہ بڑا سر کم جونگ ان، آپ کو بھی پتہ ہے، ظاہر میڈیا پرسن ہے آپ کے، کم جونگ ان جو ہے نا، وہ اگر کسی تھم نیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہو نا تو بڑا بکتا ہے سر۔ کم جونگ ان کو لے کر اس طرح کی میں نے بھی دیکھی ہیں کہ کم جونگ ان نے آئی سی بی ایم دے دیا، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل۔ سر کم جونگ ان ایران کو آئی سی بی ایم اگر دے دینا تو یہ اگلے لمحے یہ جنگ بند ہو جائے گی۔ آئی سی بی ایم اتنی بڑی بلا ہوتی ہے۔ تو کم جونگ ان کو لے کر اس طرح کی خبریں میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف ولاگز بلکہ یہ خبریں چلی کہاں سے؟ یہ خبریں چلی ہیں یوروشلم پوسٹ سے۔ یوروشلم پوسٹ جو اسرائیل کا جریدہ ہے، اس نے ایک خبر لگائی، اور حالانکہ اس کے نیچے جو ہے نا، وہ جب پوری خبر آپ پڑھیں نا تو کوئی پروفیسر صاحب ہیں یا کوئی اینالسٹ ہیں، کوئی ایکسپرٹ ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب لگتا ایسے ہے کہ ایران کے میزائلوں کے اندر جو کمپوننٹس ہیں نا، وہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جو منیشنز ہیں اور جس طرح کے میزائل ہیں، جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، زگ زیگ کرتے ہوئے آتے ہیں، تو وہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ نارتھ کوریا کے میزائلوں والے ہیں، یعنی کہ بالکل ویسے لگ رہے ہیں جیسے یوکرین کا صدر کہتا ہے نا کہ رشیا اور ایران کے ڈرونز کی ٹیکنالوجی ایک جیسی ہے، کمپوننٹس بھی ایک جیسے ہیں۔ تو اسی طرح کی بات اس نے بھی کی ہے، ایکسپرٹ نے، کہ جی نارتھ کوریا کے میزائلوں والے کمپوننٹس جو ہیں وہ ایران کے میزائلوں میں ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نارتھ کوریا ایران کی مدد کر رہا ہے۔ تو اس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کے صدر کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رشیا کے جو میزائل ہیں یا جو ڈرونز ہیں، ان کے اندر یورپین کنٹریز اور امریکہ کے کمپوننٹس ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کمپوننٹس جو ہیں وہ پوری دنیا کے مختلف کنٹریز بناتے ہیں، اور تمام کے تمام کمپوننٹس کے ساتھ مل کر ایک میزائل یا ایک ڈرون وغیرہ بنتا ہے۔ تو یہ جو کمپوننٹس کا ہونا، جیسے یورپین کنٹریز کے کمپوننٹس ہیں، امریکہ کے کمپوننٹس ہیں روس کے میزائلوں کے اندر، تو یوکرین کا صدر جو ہے وہ بہت زیادہ رونا روتا ہے، لیکن کمپوننٹس کا ہونا اٹ ڈزنٹ مین کہ امریکہ روس کو میزائل دے رہا ہے یا یورپ روس کو میزائل دے رہا ہے۔ تو یہ نارتھ کوریا کا میزائل دینے والی جو خبر ہے نا، پھر اس کو بڑھا چڑھا کر اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹلی وایا رشیا یا وایا چائنا نارتھ کوریا جو ہے وہ ایران کو اس طرح کی مدد پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور نارتھ کوریا کی جانب سے ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ بلاک ہے نا نارتھ کوریا، تو نارتھ کوریا کی جانب سے اس طرح کی انڈائریکٹ مدد کی جا رہی ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ساؤتھ کوریا کی انٹیلیجنس ہے، ساؤتھ کوریا نے یہ بیان جاری کیا کہ نارتھ کوریا نہ ملیٹریلی نہ ڈپلومیٹکلی، جو ڈپلومیٹکلی رشیا اور چائنا نظر آ رہے ہیں نا، آپ کو بیانات دے رہے ہیں، مذمتیں کر رہے ہیں، نارتھ کوریا تو نظر نہیں آ رہا۔ تو ساؤتھ کوریا نے کہا کہ نہ ملیٹریلی نہ ڈپلومیٹکلی نارتھ کوریا ایران کی کسی طرح سے بھی مدد نہیں کر رہا۔ اب یہ جو ساؤتھ کوریا کے انٹیلیجنس ہے نا، اگر اس کو اس خبر کے کمپیریزن میں دیکھیں تو یہ بڑی تگڑی چیز ہے۔ ساؤتھ کوریا پوری دنیا کے اندر ایک ہی تو ملک ہے جس پر نظر ہے ساؤتھ کوریا کی، اور وہی تو دشمن ہے نارتھ کوریا، اور ساؤتھ کوریا کی تو بڑی سر اتنی دشمنی ہے کہ ان کا بارڈر دنیا کا سب سے خطرناک اور سٹرونگ بارڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا بارڈر۔ اور ساؤتھ کوریا کی نارتھ کوریا کے اوپر اتنی گہری نظر ہے کہ سر نارتھ کوریا کے فوجی جب یوکرین گئے ہیں تو سب سے پہلے ساؤتھ کوریا نے خبر دی، نارتھ کوریا کے میزائل جب یوکرین گئے ہیں، رشیا گئے ہیں یوکرین کے خلاف، تو سب سے پہلے ساؤتھ کوریا نے بتایا۔ ساؤتھ کوریا نے ایک ایک فوجی، ایون کہ ان کی تعداد بھی بتا دی تھی کہ اب اتنے نکل رہے ہیں، اب اتنے نکل رہے ہیں، اب اتنے نکل رہے ہیں۔ تو ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بڑی پکی ہے نارتھ کوریا کو لے کر، اور وہ ساؤتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، نہ ملیٹریلی مدد کر رہا ہے نہ ڈپلومیٹکلی مدد کر رہا ہے۔ ہاں اگر کر رہا ہے تو وہ وایا رشیا اور چائنا نارتھ کوریا مدد کرے گا، ڈائریکٹ نہیں ہوگا۔ رشیا اور چائنا نہ ہوتے تو نارتھ کوریا نہ ہوتا، رشیا اور چائنا جس طرف جائیں گے اس طرف نارتھ کوریا جائے گا۔ رشیا اور چائنا اسے کہہ دیں گے کہ میزائل دے دے، آئی سی بی ایم دے دے، ایران کو دے دے گا۔ تو نارتھ کوریا کی تو اپنی جو ہے نا، وہ یوں کہہ لیں کہ کوئی سیپریٹ پالیسی نہیں ہے، وہی پالیسی ہے جو ان کمیونسٹ کنٹریز کی ہے، رشیا اور چائنا کی، تو وہی پالیسی نارتھ کوریا کی بھی ہوگی۔ فیضان صاحب، ایران میں جو ریسکیو آپریشن کیا گیا، سننے میں آیا کہ وہ ریسکیو آپریشن کم اور وہاں پر کوئی جہازوں کے ساتھ حملہ زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ سر ریسکیو آپریشن کہاں، وہ خفیہ حملہ تھا۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ بیان دیا نا سر، جنرل کین تو سیکرٹ رکھنا چاہ رہا تھا نا، ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو معلوم ہے کہ جناب وہ بول دیتا ہے، جب کیمرے دیکھتا ہے نا تو اس کے تو کیمرے فیورٹ ہیں، تو یہ بول دیتا ہے۔ اس نے بول دیا کہ 155 طیارے تھے،
इस रेस्क्यू ऑपरेशन। 155 तैयारी रेस्क्यू करने और की। ज़रा 155 तैयारे तो वेनेजुएला के ऊपर हमले में भी नहीं थे। 155 लड़ाका तैयारे विद बम्बार, विद इसके जो F-16, जो F-35 वगैरह हैं, उन समेत 155 तैयारे 2 फौजियों को लिफ्ट और रन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये इसने जनाब इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में बोल तो दिया, फिर इसने आगे भी बोलना था। कहता फौजी मैं आपको बताता हूं कितने थे। जनरल केन कितने बंदे भेजे थे तुमने? तो जनरल केन ने सर कैमरों के सामने कह दिया कि मैं सर आई वुड लाइक टू कीप इट अ सीक्रेट, मैं इसको सीक्रेट रखना चाहता हूं क्योंकि इन फ्यूचर इस तरह का ऑपरेशन हमें करना पड़ सकता है और इस तरह का हमला जो है वो ईरान के ऊपर करना पड़ सकता है। अगर ये बता देता कि जी 155 तैयारे थे और हजारों फौजी थे, तो फिर तो सारा वो कहानी जो है वो सारी कहानी बहरहाल 155 तैयारों से ही खोल दी ना डोनाल्ड ट्रंप ने कि 155 तैयारे गए थे ये 2 फौजियों को लिफ्ट एंड रन करने के लिए पहाड़ की चोटी पर। तो ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो ये सर ये गए थे, इनका मकसद कुछ और था और इनको वहां पर जिस तरह का म्यूजिक फेस करना पड़ा ना ईरान से, तो इन्होंने दौड़ लगा दी। इवन के अपने फौजी, अपने तैयारे तो छोड़ दें, 8 एयरक्राफ्ट तो ये छोड़ गए ना मलबा, अपने फौजी भी छोड़ गए। और खोपड़ियां मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूं, जली हुई खोपड़ियां। अब AI नहीं है वो, इवन के ग्रॉक भी कह रहे हैं कि ये AI नहीं है वो, ये अपनी खोपड़ियां भी छोड़ गए हैं फौजियों को। जले हुए फौजियों की जो खोपड़ियां हैं वो नजर आ रही हैं उस मलबे के नीचे। पासपोर्ट्स हैं, ID कार्ड्स हैं, यानी कि उस मलबे के अंदर जो फौजी हैं वो भी जल कर राख हो गए। किसने जलाया? सर खबरें इस तरह की हैं कि एक तो ईरान के हमलों में हो सकता है कि वो जल गए हों, दूसरा ये अमेरिका की जानब से खुद अपने फौजियों को टारगेट किया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे कि जनाब अमेरिका की पॉलिसी है इकराम साहब कि हम पीछे नहीं छोड़ते अपने किसी भी फौजी को, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे कोई हो, हम जनाब उन्हें लटका कर भी ले आएंगे लेकिन हम अपने फौजियों को पीछे नहीं छोड़ते। अब असल बात यह है कि ये अपने फौजियों को जिंदा पीछे नहीं छोड़ते कि कोई टीवी पर ना बिठा दे उन्हें। तो ये कुछ फौजी इनके रह गए थे जिनको ईरान ने लपेट लेना था, और इससे पहले कि ईरान उनको लपेटता इन्होंने जनाब अपने तैयारों को इन्होंने बम मार दिए जाते जाते, और उसके अंदर फौजी भी थे और वो जल कर राख हो गए। तो ये इनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन था ना, जिसको रेस्क्यू ऑपरेशन का रंग दे रहे हैं, था ये कुछ और। ये या तो यूरेनियम को चुराने की कोशिश अमेरिका की जानब से की जा रही थी या कोई हमला करने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल जिस तरह का सरप्राइज मिला तो इन्होंने दौड़ लगा दी। और डोनाल्ड ट्रंप ईस्टर की तकरीब के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दे आर टफ पीपल, दे आर कैपेबल फाइटर्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमी। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया कि बड़ा ताकतवर दुश्मन है ईरान, और इसने ईरान की ताकत तो देख ली है। ये जो यूरेनियम चोरी का मिशन था ये किस तरह से नाकाम हुआ, किस तरह से इसके तैयारे उड़ाए गए, किस तरह से इन्होंने अपने ही फौजियों को उड़ाकर इन्होंने दौड़ लगा दी है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ज़मीनी हमले का ऑप्शन तो इसने, न्यूक्लियर ऑप्शन भी इसकी टेबल के ऊपर नहीं है, ज़मीनी हमले का ऑप्शन भी इसकी टेबल के ऊपर नहीं है। जितने भी ऑप्शन इसकी टेबल के ऊपर हैं तो बड़े बुज़दिलाना ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर वो ऑप्शंस भी यूज़ करता है ना तो ईरान की जानिब से जिस तरह की रिटेलिएशन सामने आएगी तो सर खित्ता और पूरी दुनिया, और स्पेशली जो बाबल मंदब है, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा हथियार ईरान के पास, अबनाए हुर्मस से भी बड़ा हथियार वो यमन के हौसी मुजाहिदीन है, और बाबल मंदब उनके हाथ में है। और इसका सॉफ्टवेयर 2 मिनट में अपडेट हो जाएगा अगर ईरान की जानब से बाबल मंदब को बंद कर दिया गया। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये तो कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि कोई महंगाई नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है सर, पूरी दुनिया 1 सदी पीछे चली जाएगी, तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बड़ा नुकसान होगा। फैजान साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने मशरिक़ के वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के जरिए अपने राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।